آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 16ویں باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر ساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ سب کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن پوری دنیا میں ورلڈ کمیونیکیشن ڈے، یوم ابلاغ کا دن منایا جاتا ہے، اور یہ 55 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کلیسیا کی طرف سے آپ کو یوم ابلاغ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام سے سننے کی کوشش کریں گے عید سعود کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے حضور ورلڈ کمیونیکیشن ڈے یوم ابلاغ پہ بھی کچھ باتیں کریں گے، تاکہ ہم اس کو بھی سیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ کلیسیا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ تو آئیں خداوند کے حضور سب سے پہلے یوم ابلاغ پہ بات کرتے ہیں۔ ابلاغ کا لفظ سنا ہے آپ نے کبھی کہ نہیں؟ سنا ہوا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ابلاغ ہے کیا، کمیونیکیشن ہے کیا۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے رابطہ۔ رابطہ کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ چاہے ٹیلی فون ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، کوئی سیٹلائٹ کی بات ہو، کوئی وائی فائی کی بات ہو، کوئی 5G کی بات ہو، 4G کی باتیں ہوں، 3G کی باتیں ہوں، یہ سارے کے سارے طریقے، یہ ساری کی ساری چیزیں خداوند کے حضور ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں۔ آپس میں ہمیں جوڑ کر ایک ایسا رابطہ، ایک ایسا ذریعہ بنتی ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتی ہیں، رابطہ کرنے کا، تعلق جوڑنے کا، رشتہ نبھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اس کے لیے پچھلے 55 سال سے پاک ماں کلیسیا پاپا اعظم کے حکم کے مطابق اس کو ہر سال سیلیبریٹ کرتی ہے، اور اس سال بھی آج کے دن اعلان کیا گیا کہ آج کے دن یوم ابلاغ منایا جائے۔ یوم ابلاغ کہ یہ 55 سال اور اس سال کا موضوع جو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے رکھا ہے، اس کا عنوان ہے آ اور دیکھ لے، آ اور دیکھ لے۔ یہ موضوع اس دور کا ہے جب کھڑے ہو کر یوحنا استباغی نے پکار کر یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ لفظ سننے کے بعد، اس کمیونیکیشن کو پانے کے بعد، یوحنا کے شاگرد جو تھے، جو اس کی باتیں سنتے تھے، اس سے کمیونیکیشن رکھتے تھے، انہوں نے محسوس کیا یہ کمیونیکیشن بڑا ہے، یہ وہ ہے جو جہان کی خطاؤں کو بھی اٹھا لے جائے گا، یہ خدا کا برہ ہے۔ اور اسی لیے وہ دو شاگرد اسی وقت یہ بات سن کر یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہوئے، اور جب یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہوئے تو یسوع سے نے کہا، تم کیا چاہتے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟
کیا سوال کرنا چاہتے ہو, کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ایک دم سے جب یسوع کا یہ سوال سنا تو ایک دم سے کھڑے ہو کر کہنے لگے, اے خداوند تو کہاں رہتا ہے؟ تو یسوع نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ آؤ اور دیکھ لو. اس سال پاپا اعظم نے یہ موضوع رکھا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم آئیں اور دیکھ لیں. پاک ماں کلیسیا آپ کو ہر اتوار اور ہر روز دعوت دیتی ہے, آؤ اور خدا کے گھر میں دیکھ لو, آؤ اور خدا کا کلام کھولو اور دیکھ لو, آؤ اور خدا کا تجربہ کر لو. آؤ اور دیکھ لو سے مراد یسوع مسیح کی یہ تھی کہ شاگرد آئیں, کلام سنیں, شاگرد آئیں, یسوع کی تعلیم پر دھیان دیں, شاگرد آئیں اور یسوع کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے معجزات کو دیکھیں. اور اسی لیے جب وہ واپس گئے تھے تو انہوں نے جا کر یوحنا اصطباغی کو بھی یہ بتایا تھا, اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, بیمار تندرستی پاتے ہیں اور بدروحوں سے جکڑے آزاد ہوتے ہیں. خدا کا فضل, خدا کی رحمت جو انہیں نظر آئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پاپا اعظم نے یہ موضوع کیوں رکھا ہے؟ ورلڈ کمیونیکیشن ڈے, یہ یوم ابلاغ کا یہ دن ہے, اس کے لیے یہ موضوع پاپا اعظم نے کیوں رکھا ہے؟ اور یہ اس لیے انہوں نے رکھا ہے, انہوں نے کہا آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی ڈیوائس سے جڑا ہوا ہے, کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے, اور رابطہ کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر پاپا اعظم نے مخاطب ہوتے ہوئے صحافیوں سے بات کی ہے. آج کے دور میں لوگ سچی خبر نہیں دے رہے ہیں. آج کے دور میں گھر پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک کے ذریعے سے کسی اور کی آواز اور شکلیں اپنی بگاڑ کر دکھاتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں. سچ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ایسے ہی گھر بیٹھے ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کے کسی کی چیزیں جوڑ کر کسی کی زندگی تباہ کر دینا, کسی جھوٹ کو پھیلا دینا, کسی خبر کا غلط اشاعت کر دینا, ان ساری باتوں کے لیے پاپا اعظم نے اعلان کرتے ہوئے اپنا پہلا نقطہ جو بیان کیا ہے, ضروری ہے تمہاری رسائی گلیوں تک, تمہاری رسائی نسانوں تک, اور تمہاری رسائی جو ہے وہ زندگیوں تک ہونی چاہیے. جس کا جو مسئلہ ہے اس سے جا کر پوچھو. کسی کے کہنے پر, کسی کی بنائی ہوئی فلم آگے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو سچ کا پتہ نہیں. کسی کی بات, کسی کے متعلق اپنے طور سے کچھ بنانے اور اس کے متعلق جھوٹ لکھنے سے بہتر ہے سچ پر غور کرو, سچ کیا ہے. اور اسی لیے پاپا اعظم نے کہا آؤ اور دیکھ لو, سچ یہ ہے. آؤ اور سچی خبر یہ ہے, جب آپ کسی کی زندگی میں آؤ گے, آپ کسی کی گلی میں آؤ گے, آپ کسی کے پاس آؤ گے, آپ کسی دکھی کے پاس پہنچو گے جس پر یہ واقعہ ہوا ہے, جو اس سانحہ کا شکار ہے, اس کے پاس آؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی سچ کیا ہے. اور اسی لیے پاپا اعظم نے اس موضوع کو رکھا تاکہ جو آج کے دن جو کچھ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے صحافی دوسروں کی بنائی ہوئی باتیں, دوسروں کے بتائے ہوئے نظریے اور تجزیے پکڑ کر بیان کر دیتے ہیں. سچی خبر کوئی نہیں بتاتا ہے. سچ اس زندگی سے نکلے گا, سچ اس ماں کے دل سے نکلے گا جس کی بیٹی اس کے گھر سے چلی گئی ہے. باہر بیٹھ کر کوئی اس کے رشتوں کی بات کرے گا, کوئی اس کے تعلقات کی بات کرے گا, کوئی اس کی غربت پہ بات کرے گا, لیکن اس ماں پہ کیا گزر رہی ہے, اس خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے معاشرے میں کیسے اس کی عزت اب نیچے چلی گئی ہے, کس طرح سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے پاپا اعظم نے کہا آؤ اور دیکھ لو, قریب آؤ لوگوں کے, دور نہیں رہو, سمجھو آ کر سچ کیا ہے, سچ کا پرچار کرو. آج ماڈرن ڈیوائسز, نئے نئے ٹیلی فون, اسمارٹ ٹیلی فون اور بڑے تیز ٹیلی فون, مہنگے سے مہنگے ٹیلی فون, اور پھر آج کے دور میں جو انٹرنیٹ کی بھاگ دوڑ ہے, سیٹلائٹ سے جڑنے کی جو باتیں ہیں, G5 کی باتیں ہیں, ان سب کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے یا ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے. اور پاپا اعظم کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہمارے استعمال کے لیے ہیں, اس لیے کلیسیا کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کمیونیکیشن پہ بات نہ کرتی, لیکن یہ چیزیں کیونکہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہیں,
اور ان کے ذریعے سے ایمان کمزور ہو ہے، ان کے ذریعے سے لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ان کے ذریعے سے انسانوں کو انسانوں سے جدا کیا جا رہا ہے. اور اس لیے پاپا اعظم کو اور کلیسیا کو ہر وقت فکر رہتی ہے جہاں برائی ہے، جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، وہاں اپنی آواز اٹھائی جائے اور اعلان کیا جائے، ان باتوں پر غور کیا جائے. یسوع کی سلامتی، یسوع کا پیار، یسوع کی محبت، یسوع کی خوشی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اچھے کی امید سب رکھ کر خداوند کے حضور اس بات کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں. یہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہے. ہر انسان، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہے گا میرے پاس اچھے سے اچھا فون نہ ہو، اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا گھر ہو جس میں کوئی فون نہ ہو. سب گھر میں 1 5 5 7 7 10 10 فون بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری ہماری ضرورت ہے. اور اگر کسی کے پاس مہنگے سے مہنگا بھی شاید اس کی ضرورت ہو، لیکن ان ضرورتوں میں سے جو مہنگی سے مہنگی اور سستی سے سستی ہے، ہم سارے جڑے ہوئے ہیں. اور پاپا اعظم اس طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے جب جڑے ہیں تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرو، اچھی خبر کی بات کرو، اچھا پیار اور محبت بانٹنے کی بات کرو. نفرتیں بانٹنے کی بات نہیں ہے. کوئی بھی غلط میسج آیا پھیلاتے جاؤ، دوسرے کی بےزتی ہوگی. کسی کی بےزتی نہیں ہوگی، بےزتی آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ کے ذریعے سے یہ غلط خبر پہنچ رہی ہے، آپ کے ذریعے سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے نفرت انسانوں میں پھیلائی جا رہی ہے. اور اس لیے آج پاپا اعظم کہتے ہیں آؤ اور دیکھ لو، اور دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، سن کر اپنے کانوں سے، پھر اعلان کرو کیا سچ ہے، پھر بات کرو کسی کے ساتھ، پھر کسی کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالو کہ تم سچ جانتے ہو، اور اس سچ میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس سچ کو پھیلانے کی. اس کلام کو جو کہ زندگی کا کلام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور یسوع کی بات ہمیشہ سلامتی اور خوشی کی، بھروسے کی، بھائی چارے کی بات ہے. اس طرف ہمیں انسانوں کو جوڑنا ہے، نفرت کی بات نہیں کرنی ہے. اور اس لیے آؤ اور دیکھ لو. آج عید سعود ہے. سعود کا مطلب ہے آسمان پر اٹھایا جانا. 15 مارچ 2015 میں جب ہمارے یوحنا آباد میں اس چرچ پر اٹیک ہوا تھا، اور اسی سال بہت سارے لوگ بڑے پریشان بھی ہوئے، اور اسی سال میں نے چرچ کا اندر کا جو ڈیزائن ہے وہ بدلنا شروع کیا، اس سوچ کے ساتھ کہ جب ہم دوبارہ چرچ میں آئیں تو ہمیں دھماکے کا ڈر نہ رہے. جب ہم چرچ میں آئیں تو ہمیں آسمان نظر آنا چاہیے. جب ہم چرچ میں آئیں تو ہمارے ارد گرد ہمیں یہ عمارت نظر آئے، لیکن جب تک ہمارا آسمان کی طرف اوپر ہم آنکھیں اٹھائیں تو ہمیں آسمان نظر آنا چاہیے. اور پھر آسمان کے 2 بڑے واقعات جو کہ انجیل مقدس میں مرقوم ہیں، یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. اسی لیے پھر میں نے یہ تصویر سامنے بنوائی. اس تصویر جو اس طرف یسوع مسیح کی ہے اور اس طرف مقدسہ ماں مریم کی آسمان میں تاج پوشی کی تصویر بنوائی، تاکہ جب بھی ہم دیکھیں آسمان کی طرف. اور پھر 2 سال پہلے ہم نے آسمان کے نئے مناظر کہ آسمان پر فرشتے ہوں گے، یسوع مسیح ہوگا، مقدسہ مریم ہوگی. اور آج ہم اس عید کو منا رہے ہیں جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا، آسمان پر چڑھ گیا. ڈرنا چاہیے تھا، ہمیں رونا چاہیے تھا، ماتم کرنا چاہیے تھا شاید، کہ کیا ہوا، ہمارا خداوند ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اور اسی لیے وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو خدا پر بھی ایمان لاؤ. اور دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اس کا جانا ضروری تھا. اور آج جب پہلی تلاوت میں رسولوں کے اعمال میں پہلے باب میں سے آج پہلی تلاوت سنتے ہیں تو پہلی تلاوت کا آغاز وہ ایک شخص کے نام سے کرتا ہے، اے توفیلوس، جو مسیحیت کو نہیں جانتا، کلام کو نہیں جانتا، مسیح کو نہیں جانتا، اور مسیح محبت کو سمجھنا چاہتا ہے، پیار کو سمجھنا چاہتا ہے، یسوع کو جاننا چاہتا ہے. اس کے لیے لوکا انجیل نویس نے جب لوکا کی انجیل لکھی، اس کا بھی آغاز اس نے اسی کے نام سے شروع کیا. اور رسولوں کے اعمال کو جب لکھنا شروع کیا تو اس کو بھی اسی کے نام سے شروع کیا. 2 باتیں واضح طور پر بیان کرنے کے لیے
کہ غیر قوم کے لوگ سمجھ لیں یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اور پیدائش سے لے کر اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے مناظر اور کلام کو کس طرح پرانے عہد نامے سے جوڑا، نبیوں سے جوڑا، اور پھر وہ سارے آباء و اجداد کے نام، اور اس کے بعد خداوند کے حضور یسوع مسیح کے متجسد ہونے کی باتیں، فرشتے کا پیغام، مقدسہ ماں مریم سے تعلق، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے سارے واقعات، کلام، معجزات، اس کے واز، اس کا پانی پر چلنا، اور جو کچھ یسوع نے کیا، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس پر الزام لگائے جانے، اس کو صلیب پر چڑھائے جانے کا عمل، اور اس کے بعد اس کے مرنے، اور اس کے بعد اس کے دفن کرنے، اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کا اعلان کیا گیا، تاکہ غیر قوم لوکا کی انجیل پڑھے تو انہیں شروع سے لے کر آخر تک سمجھ آئے۔ اور اس کے بعد آج اس کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ پھر توفیلو سے مخاطب ہو کر بیان کرنے کا مقصد تھا کہ آسمان پر جانے کے بعد کیا ہوگا، اور آسمان سے وہ جوڑتا ہے اور بتاتا ہے زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر لوگوں کو دکھائی دیتا رہا، اور 40ویں دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور آج اگر کاؤنٹ کیا جائے ایسٹر سے لے کے آج کے دن تک، تو آج 40واں دن تو نہیں بنتا ہے، آج تو 2-3 دن آگے چلے گئے ہم۔ اور اس لیے جب اس نے خدا کے کلام میں لکھا، رسولوں کے اعمال میں ذکر کیا کہ 40 دن تک خداوند یسوع مسیح دکھائی دیتا رہا، اور اس کے بعد آسمان پر گیا، تو دنیا میں پاک ماں کلیسیا نے جمعرات کے روز کہا عید مناؤ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی۔ اس دن بہت سارے چرچز میں عید منائی گئی، لیکن ہمارے گرجا گھر میں اور پاکستان میں جمعرات کے روز عید نہیں منائی گئی تھی۔ دنیا میں اور بہت سارے گرجا گھروں میں جمعرات کے روز عید نہیں منائی گئی تھی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی جمعرات کو آپ چرچ نہیں آتے ہیں، جمعرات کو آپ اتنی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، جمعرات کو آپ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں بڑی عید ہے۔ اور اس لیے پاک ماں کلیسیا نے کہا جمعرات کو ضرور 40واں دن ہے، لیکن ہم اس عید کو اتوار کے روز منائیں گے، تاکہ زیادہ کلیسیا ہو، زیادہ لوگ ہوں، زیادہ مومنین اس میں شامل ہوں، اور خدا کے اس کلام کی اور اس ایمان کے نقطے کو سمجھ لیں، اس کا آسمان پر اٹھایا جانا کتنا ضروری ہے۔ یہ نقطہ آپ کی زندگی سے جڑا ہے، یہ نقطہ آپ کے ایمان سے جڑا ہے۔ اور جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو رسولوں کے عقیدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح مرا، پھر کیا ہوا؟ جی اٹھا، اور پھر آسمان پر چڑھ گیا، اور پھر خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا ہے۔ تو آسمان پر چڑھنا اور خدا کے دائیں ہاتھ پہ جا کے بیٹھنا یہ اس کا حق ہے۔ اس نقطے کو آج کلیسیا ہمیں بیان کر رہی ہے، اس نقطے کو کلیسیا ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں، شاگرد بھی شاید ایک دم سے سمجھے کہ یہ بہت گھبرانے کی بات ہے، یسوع ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے بعد جب ہم آج کلام سنتے ہیں، جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہیں کر کے دیکھ رہے تھے، خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان سے اٹھنے سے پہلے، اٹھائے جانے سے پہلے ان کو برکت دیتا ہے۔ بڑا ضروری ہے برکت دینا، بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ یسوع مسیح ہمیں صلیب کے نشان سے برکت دیتا ہے، اور ہر دفعہ جب آپ اپنے جسم پر صلیب کا نشان بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو برکت دے رہے ہوتے ہیں، اس برکت کو جو وہ آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں دے رہا ہے۔ اس برکت کو آج آپ اپنے جسم پر محسوس کرتے ہیں، اور ہر دفعہ جب آپ صلیب کا نشان بناتے ہیں تو یہ برکت آپ کے جسم پر آتی ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے جب کبھی ہم دعا کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں دعا باپ بیٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت؟ کیوں اس برکت کو بھولنا چاہتے ہیں جو آسمان پر جانے سے پہلے وہ دے کر گیا ہے؟ ہر کام کے لیے وہ کہتا ہے برکت ہونی چاہیے، ہر چیز کو برکت دو۔ لباس نیا لیا ہے، ضرور برکت دو، وہ آپ کے لیے برکت کا نشان بنے۔ ہم کھانا کھانے لگے ہیں، ضرور برکت۔ ہر کام کے آغاز میں برکت اور دعا ضروری ہے، اور اس لیے ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے یہ برکت جو خدا کی طرف سے ملی ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور یہ برکت غم دور کرتی ہے۔ جو کہہ رہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے،
اور اس کے بعد یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد آسمان سے فرشتے اترتے ہیں آسمان پر. جیسے ہمارے فرشتے ہر دفعہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو نیچے اترتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں. اور تسلی دینے کے لیے آج فرشتے کہتے ہیں اے مردو بھائیو سنو، یہ یسوع، کیا تم آسمان کی طرف تاک رہے ہو؟ یہ یسوع جو آسمان پر چلا گیا یہ دوبارہ آئے گا، یہ دوبارہ آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آسمان پر وہ چلا گیا اور اس کے بعد شاگرد اس کے بعد افسردہ ہو کر گیا نہیں، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ گئے ہیں. اور یسوع کا جو کلام سنا ہے، جاؤ سامریا میں جاؤ، جاؤ جلیل کی طرف جاؤ، جاؤ دنیا کی انتہا تک جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچو، وہ خوشی کے ساتھ گئے ہیں، روتے ہوئے نہیں گئے ہیں. یہ خوشی ہر ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے. جتنے مرضی گناہ لے کر ہم چرچ میں آ جائیں، معافی مانگے تو خوش ہو کے جانا چاہیے. جتنی بڑی مصیبتیں، بیماریاں، دکھ تکلیفیں خدا کے گھر میں لے کر آئیں، یہاں سے جاتے ہوئے میں خوشی ہونی چاہیے. خدا کو میں نے دے دیے اپنے غم، اس نے کہا بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اس سے آرام میں نے پا لیا ہے، اس کا میں نے تجربہ کر لیا ہے، اس سے میں نے سیکھ لیا ہے. اب مجھے جانے کی ضرورت ہے. اور یہی برکت لے کر رسول گئے. اور پھر یسوع مسیح کی طرف سے آج جو برکت تھی ان سب کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے. اگر کوئی ضرر سانپ چیز پی لیں گے، ایسی چیز جو زہر بھی ہے وہ پی لیں گے تو وہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگا. ایسی چیز جس سے انسان پریشان ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، خدا کے خادمین ان کے لیے دعائیں کریں گے. اور اس کے بعد وہ کہا گیا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے. اور رسولوں کو یہ برکات ملی اور اس کے بعد یہ برکات کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے. یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب کیا اس کا تعلق ہم سے ٹوٹ جائے گا؟ کبھی نہیں. بلکہ متی کی انجیل 28ویں باب میں اس نے وعدہ کیا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. کبھی تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ہے، کبھی رابطہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے، کبھی رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ تعلق وہ ہم سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے. 3 چیزیں جو عید سعود کے موقع پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، عید سعود ہمیں فاتح یسوع کو دکھاتی ہے. ایک ایسا یسوع جو آسمان سے زمین پر آیا اور ہمارے سامنے اس نے کلام اور خدا کی مرضی اور معجزات کیے، اور اس کے بعد اس کو صلیب دی گئی اور وہ فاتح ہو کر صلیب پر، اس کے بعد موت پر، قبر پر اور شیطان پر فتح حاصل کر کے اب فتح کے ساتھ آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. فتح کا بادشاہ بن کر خدا کے حضور جا رہا ہے. دوسرا عمل جو ہمیں سمجھنا ہے، یسوع مسیح کہاں جا رہا ہے؟ بادلوں پر، آسمانوں پر، آسمانوں پر جا رہا ہے. اور اس نے جاتے ہوئے کہا تھا دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں، اور میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں. اور خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب ہم بھی جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہوں گے. وہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ہم زمین پر رہیں، چرچ سے جڑے رہیں، تو ہمارا تعلق جب تک خدا سے اور اس کے کلام سے، ایمان سے، چرچ سے جڑا ہے تو ہماری ہمیشہ نظریں آسمان پر رہیں گی. ہماری منزل آسمان ہے. کلیسیا کے آبائے کلیسیا جنہیں چرچ فادرز کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری منزل آسمان ہے، ہمارا وطن آسمان ہے. زمین پر ہم رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمان ہی ہمارا وطن ہے، اور وہیں پر جانا ہے جہاں ہمارا مالک ہے، جہاں ہمارا اچھا چرواہا ہے، جو سامنے کھڑے ہو کر لیڈ کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کے آگے آگے جاتا ہے. اور آج اسی اچھے چرواہے نے آگے جا کر ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. تیسرا عمل جو آج اس نے کہا ہے، جاؤ جاؤ. سب کو کہا ہے جاؤ، سارے بپتسمہ یافتہ کو کہا ہے جاؤ. جو کلام سیکھ لیا ہے، جو کلام پڑھ لیا ہے، جو ایمان رکھا ہے، جو سمجھ آ گئی ہے، جا کر دوسرے لوگوں کو بتاؤ.
اور اسی لیے عید سعود ہمیں جانے کا، بشارت دینے کا، مسیحوں کو تعداد میں بڑھنے کا، دوسروں کو قریب لانے کا، دوسروں کے سامنے اچھی گواہی دینے کا، دوسروں میں یسوع کی باتیں پھیلانے کا، اس کے کلام کا پرچار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جاؤ، اور ہر عبادت میں کلیسیا اس حکم کو یاد کرتی ہے۔ عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے جاؤ، جو کچھ ہر عبادت میں سیکھا ہے جا کر سکھاؤ، اور یہ عمل یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت اعلان کرتی ہے، خداوند کے حضور ہمیں سکھایا جاتا ہے خدا ہمارا سر ہے اور ہم سارے اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ وہ سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے، اور ہم سارے اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ کوئی ہاتھ ہے، کوئی انگلی ہے، کوئی پاؤں ہے، کوئی بازو ہے، کوئی جسم کے مختلف حصے، ہم سارے کے سارے ہیں۔ تو جب یسوع آسمان پر گیا ہے، جب سر آسمان پہ چلا گیا ہے، تو باقی جسم بھی آسمان پر ہی جائے گا۔ ہم سارے آسمان کی طرف ہی جائیں گے، ہم ہمیشہ آسمان کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی لیے آسمان پر عید سعود ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے منانا کہ عید سعود پہ اعلان کیا جاتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ زمین کے بادشاہ ایک خاص حصے اور اس خاص ملکیت کے مالک ہوتے ہیں۔ امریکہ کا بادشاہ امریکہ کا ہوگا، انگلینڈ کا انگلینڈ کا ہی ہوگا، پاکستان کا پاکستان کا ہوگا، روس کا روس کا ہی ہوگا۔ یسوع مسیح کہتا ہے میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ آسمان پر جانا اس کا اس بات کا اعلان ہے، میری بادشاہت پوری دنیا کی ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ محدود نہیں ہو سکتی، وہ سب کے لیے ہے، اور اس بادشاہت میں وہ سب کچھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے لازمی ہے خداوند کے حضور اس سعود کے عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سعود کا مطلب ہے آسمان پر اٹھایا جانا، اور ہمیں بھی اپنی نظریں آسمان پر رکھنی چاہیے۔ بہت دفعہ حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو منع کریں وہ پتنگ بازی نہ کریں، ایسا آتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر خبریں آتی ہیں آج باپ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی اور وہ مر گیا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کے لیے دوائی لینے جا رہا تھا، راستے میں ڈور پھیری اور اس کا گردن کٹ گئی اور وہ مر گیا۔ اور اس کے باوجود ہمیں کئی بار سمجھ نہیں آتی، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کی چھتوں پر ہمارے بچے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی بار منع نہیں کرتے ہیں۔ مہربانی سے ہم حکومت کے ساتھ اور سول انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی سے پتنگ بازی نہ کرو۔ اور بڑے طریقے ہیں خوش ہونے کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کھیلنے کے لیے، کیوں پتنگ بازی ہی رہ گئی ہے؟ اور آج جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ پتنگ بازی کی ہے، اور اس کہانی کو سمجھنا ہے، سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا کھلے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک پتنگ چڑھاتے ہیں اوپر۔ پتنگ اڑتی جا رہی ہے، اڑتی جا رہی ہے، اونچی سے اونچی، اونچی سے اونچی۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی ڈور ختم ہو جاتی ہے۔ ہوا بڑی خوبصورت ہے اور پتنگ چاہ رہی ہے کہ مجھے اور ڈور دی جائے، میں اور اوپر جاؤں۔ تو باپ اپنے بیٹے سے سوال کرتا ہے بیٹا ہمارے پاس اب ڈور نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا اسے اوپر جانے دیں؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو یہ اوپر اور چلی جائے گی، ڈور نہیں ہے ہمارے پاس، کیا میں اسے اوپر جانے دوں یا ایسے ہی رہنے دوں؟ تو بیٹا خوشی سے کہتا ہے باپ چھوڑ دے اس کو، کوئی بات نہیں۔ اور اوپر دیکھتے ہیں جاتے ہوئے، وہ دیکھتے ہیں پتنگ اور اس کو ہوا لگتی ہے، وہ اور اوپر جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ 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 آگے جا کر گرنا شروع ہو جاتی ہے، گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا بیٹھتے ہیں اس کے بعد اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے باپ اپنے بیٹے سے سوال کرتا ہے بیٹا اگر میں پتنگ کو نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا؟ تو اس نے کہا پتنگ ہماری بہت اوپر تھی، وہ چاہ رہی تھی میں اور جاؤں اوپر، تو اے باپ جب تو نے چھوڑ دیا تو وہ اوپر سے اوپر کو گئی۔ لیکن اس نے کہا ضرور وہ اوپر گئی، لیکن اس کے بعد وہ گر گئی۔ تو اس نے کہا ایسے ہی ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں، جب محسوس کرتے ہیں
تو کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں آزاد کر دو، ہمارے ماں باپ شاید ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں، کئی بار لوگ سوچتے ہیں ہمارے اونچا اڑنے میں ہمارے جو گھر والے ہیں وہ رکاوٹ ہیں، اور کئی بار وہ ان رشتوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اونچا اڑنے کی تلاش میں، اونچا اڑنے کی لگن میں اونچا اڑتے بھی ہیں، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نیچے گرنا ہوتا ہے۔ باپ سمجھاتا ہے بیٹا، جو بھی شخص، جو بھی نوجوان بچے اور بچیاں یہ سوچتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ترقی نہیں کر پائے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے۔ باپ سمجھاتا ہے بیٹا اگر ہم اسے نہ چھوڑتے تو وہ اوپر کی اوپر ہی وہیں پر کھڑی رہتی، اس کو نیچے گرنے ہم نہ دیتے۔ اور جو اولاد یہ سوچتی ہے ماں باپ کے بغیر، رشتہ داروں کے بغیر، گھر والوں کے بغیر ہم اونچا اڑ سکتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ان کے بغیر کبھی ہم اونچا اڑ نہیں سکتے ہیں۔ رشتوں کے بغیر، تعلقات کے بغیر ہم چاہے جتنا مرضی اونچا اڑنے کی کوشش کریں، پھر ہمارا گرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی سے اپنے تعلق کو کبھی بھی کلام سے نہ توڑو، اپنے تعلق کو کبھی بھی خدا سے نہ توڑو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو کبھی بھی الطار سے نہ توڑو، اپنے تعلق کو کبھی بھی عبادت سے نہ توڑو۔ دعا کرنا، کلام سے جڑے رہنا، عبادت کرنا، پاک شراکت لینا، کلام سننا، عبادت کے لیے گھر سے آنا، یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو ہمیں مسیح سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ہماری این جی او ہے، ہماری منسٹری ہے، اب ہم بڑا آگے جا سکتے ہیں، اب ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم خود دعائیں کر سکتے ہیں۔ اگر سب نے سب کچھ ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں کاہنوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں منادوں کی ضرورت ہے؟ یا کہ ہر کوئی اپنا اپنا چرچ، اپنی اپنی منسٹری، اپنی اپنی اونچی اڑان اڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو کلیسیا، جو ایماندار، جو لوگ کلیسیا سے، چرچ سے، کلام سے، ایمان سے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ شاید 4 پیسے آ جائیں کسی کی طرف سے، لیکن وہ بھی پھر آپ کو نیچا دکھائیں گے، گرا دیں گے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پر پڑے ہیں۔ آج جب عید سعود کی بات ہے تو خداوند کے حضور ہمیں یسوع کا یہ وعدہ یاد رکھنا چاہیے جو کہتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنے اس تعلق کو ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ آسمان کی بلندیاں اسی نے دیکھی ہیں، اور وہ چاہتا ہے اگر تم مجھ سے جڑے رہو گے تو پھر اس بلندی تک آ سکو گے، پھر اس سعود تک پہنچ سکو گے، پھر اس مقام تک پہنچ سکو گے جہاں میں نے تمہارے لیے تیاری کی ہے، جہاں میں نے تمہیں جوڑنا چاہا ہے، جہاں میں نے تمہیں اکٹھا رکھنا چاہتا ہے۔ تو ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ کریں۔ ہماری پہچان ماں باپ سے، ہمارے گھر سے اور ہمارے رشتہ داروں سے ہے۔ اکیلا رہنا ہماری پہچان نہیں ہے۔ ان کی ترقی، ان کی صلاح، ان کی نصیحت، ان کا ہمارے ساتھ ہونا ہی ترقی کا نشان ہوتا ہے، اور وہ ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں تاکہ ہم اونچے اڑیں۔ جب وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اونچا اڑتے ہیں، ہوا کے دوش پہ، اپنی طاقت کے دوش پہ، لیکن اس کے بعد ہمارا گرنا ضرور ہوتا ہے۔ تو آئیں آج عید سعود کے موقع پر ہماری منزل آسمان ہے اور مرکز اور منزل یسوع مسیح ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر ان تعلق کو، اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو تعلق توڑنے کا بھی ایک انداز ہے، اور وہ انداز ہے شاید ہم ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، گھر سے ٹوٹ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم مر جائیں گے تو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس کا تعلق یسوع سے جڑ جائے گا وہ مرے ہوئے کو بھی اٹھا کر اوپر لے جائے گا۔ یہ قدرت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ آئیں بڑے ایمان کے ساتھ اچھے کام کریں، کلام سے جڑے رہیں، ایمان سے جڑے رہیں، دعا سے جڑے رہیں، عبادت سے جڑے رہیں، الطار سے جڑے رہیں، پاک شراکت سے جڑے رہیں۔ اور وہ کہتا ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا، اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اوپر گیا ہے، اور ہمیں اسی کے ساتھ اوپر جانا ہے۔ خدا کرے کہ ہم ایمان میں بڑھیں اور اسی میں بڑھتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے جائیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔